بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله عليهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عنهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم، والذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات. سورہ مبارکہ اعراف کی 157ویں آیت اور خمسہ مجالس کی یہ آخری نشست. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں آپ سب کے لیے، ہر ایک کی حاجات، ہر ایک کے مسائل، ہر ایک کی ذات کردگار کی بارگاہ میں بطفیل شہداء کربلا اور سید الشہداء علیہ السلام دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کی اور ہمارے المصطفیٰ اسکاؤٹس، بی بی معصومہ قم گرلز اسکاؤٹس، پیام اسلامی فاؤنڈیشن جن کے بچوں نے روزانہ قرآن کی تلاوت آغاز مجلس میں کی، اور حیدرآباد کے لیے خاص طور پر یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، قاریان قرآن اور حافظان قرآن کے حوالے سے جو ادارہ فعال ہوا ہے. اسی طرح فیصل احباب ہے، ایکو ساؤنڈ کے دوست، پولیس کے اہلکار، رینجرز، حفاظتی ادارے اور وہ رضاکار کے جو خاموش اور غیر مرئی ہیں، نظر نہیں آتے، اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ مجالس، یہ خمسے یہ عشرے جو اتنے سج کر ہوتے ہیں، اتنے اہتمام سے ہوتے ہیں، یہ اس کے پیچھے بہت ساری توانائیاں ہوتی ہیں. وہ سب افراد اور بک اسٹال لگانے والے ہمارے بچے، یہ سوشل میڈیا کی مختلف ادارے،
اور اسی طرح آخر میں لشکر عباس کے تمام انجمن لشکر عباس کے تمام احباب اور جن لوگوں نے پہلی مجلس سے اب تک سلطانی کی سلام پڑھا، اپنا نیا کلام لا کر سنایا، اپنی خوشگلوئی سے اور لہن داؤدی سے ہمیں مستفید کیا، ان تمام احبابوں جو میرے ذہن میں نہیں بھی ہیں، اگرچہ کوشش کی ہے کہ سب کو یاد رکھا جائے، ان تمام احباب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، حاجات کی برآمدی کے لیے، ان کی مرحومین کی مغفرت کے لیے، آپ سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے گزارش کروں گا مکمل توانائی کے ساتھ، انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ بلند تر صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 157، ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے، والذین یتبعون الرسول النبی الأمی، وہ لوگ کہ جو رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، وہ لوگ کہ جو رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں۔ کون رسول نبی امی؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو تورات اور انجیل میں بھی پہلے سے بیان کیا جا چکا ہے۔ یہ ایک دم اچانک کوئی شخصیت ظاہر نہیں ہوئی ہے، اس کے آنے کی خبر، اس کی آمد کی خبر ہزاروں سال سے دی جاتی رہی، اور ہر نبی بعد والے نبی کو ایک زمانے کے لیے بتاتا رہا کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ کہ جو یامرہم بالمعروف، جو معروف کا حکم دیتا ہے، اور ینہاہم عن المنکر، اور انہیں برائیوں سے روکتا ہے، یحل لہم الطیبات، اور طیب و طاہر چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیتا ہے، یحرم عنہم الخبائث، اور ان کے لیے خبیث اور خبائث اور بری اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، وَيَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو انتہائی ذلت اور خواری کا طوق ان کے گلے میں تھا، اسے ان کے گلے سے اتارنے والا ہے۔ فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو اس نبی پر، ایسے نبی پر، ان صفات اور ان کردار اور ان اعمال کو انجام دینے والے نبی پر ایمان لائے، فالذین آمنوا بہ، بس وہ لوگ کہ جو اس نبی پر، کہ جس میں یہ صفات ہیں، کہ جو تورات اور انجیل میں پہلے سے بیان ہو چکا، جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے، جو حلال چیزوں کو اور حرام چیزوں کو آشنا کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جو طوق ذلت کو گردنوں سے اتارتا ہے، جو بھی الذین آمنوا بہ اس پر ایمان لے کر آئے، وعدروا اور اس کی حمایت کرے، ونصروا اور اس کی مدد کرے، واتقوا نور الذی انزل معہ اور اس نور کی پیروی کرے جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ 5 دن کی مجلسوں میں اس آیت کو عنوان اسی لیے بنایا تھا کہ جو کامیاب ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو کامیاب نہیں ہے وہ کامیابی کا راز تلاش کریں۔ اور کامیابی کا راز یہ ہے کہ جن صفات کا حامل رسول بیان کیا گیا، رسول نبی امی بیان کیے گئے، ان صفات کے حامل نبی پر ایمان مضبوط کرو، انہیں پناہ دو، ان کی مدد کرو، اور اس نور کی اتباع کرو جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔
جب تم اس نور کی اتباع کر لو گے تو پھر تم کامیاب لوگوں میں سے ہو گے۔ تو کامیاب کون ہے؟ کہ جو ان صفات کا حامل ہو۔ یاد رہے کہ کامیابی وہی دلا سکتا ہے جو خود کامیاب ہو۔ نادار، تہیدست، فقیر کیا دے گا؟ فاقد شے، منطق میں کہتے ہیں فاقد شے معطی شے نہیں ہوتا۔ نہ رکھنے والا دینے والا، اس چیز کو دینے والا نہیں ہوتا۔ لہذا کون کامیابیاں دلائے گا؟ جو خود کامیاب ہے۔ اور کیسے طے کریں، کہاں ڈھونڈیں کہ کون کامیاب ہے؟ کامیاب وہ ہے کہ جو ضربت لگنے پر کہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو۔ تو کامیاب شخصیت اور اس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ کل کی مجلس سے آج کے بیان کو یوں متصل کروں گا کہ نبی مکرم نے ہمیں قرآن اور علی جیسا ہدیہ دیا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اہل قرآن میں سے بھی ہیں اور ہمارے دل و زبان پہ علی کا نغمہ بھی ہے۔ اور جب یہ دل و زبان پر آنے والا نغمہ حیدری ہماری روح اور جان کا حصہ ہو گیا، ہماری رگ و پے کا حصہ ہو گیا، ہمارے خون کا حصہ ہو گیا، تو پھر رنگ کچھ اور ہوگا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، باہر اندر بالائی منزلوں میں شاہراہ پر مسلسل ایک بڑی تعداد ہر دن کی طرح آج بھی، کسی کا عقیدہ کسی جیسا نہیں، سب بیٹھے ایک دروازے پر ہیں، سب ایک اسکول کے طالب ہیں۔ کوئی کسی درجے میں ہوتا ہے، کوئی کسی کلاس میں ہوتا ہے، اور ایک کلاس میں بھی ہو تو کوئی پیچھے بیٹھتا ہے، کوئی آگے بیٹھتا ہے۔ میری مراد پیچھے بیٹھنے سے عقیدے میں اور کردار میں، کوئی عقیدے اور کردار میں پیچھے ہوتا ہے، کوئی آگے والی صفوں میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن ہوتے ایک ہی کلاس میں۔ اور یقین جانی عزیزو، اس اسکول کا لطف اور مزہ ہی کچھ اور ہے۔ یہاں نکمہ طالب علم بھی نامراد نہیں ہے، انتہائی کمزور طالب علم بھی وہ اس سے بہتر ہے جو اس اسکول میں داخلہ نہیں لے رہا۔ بہت اس ایک جملے کے پیچھے میرے پاس احادیث ہے۔ یہ بات تو یہ اپنی جیب سے نہیں کرتا، ایسی جیب میری ان چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ حقیقت ہے کہ اگر اس اسکول کا طالب علم نکمہ بھی ہو اور محنتی نہ بھی ہو، تب بھی اس سے اچھا ہے جو کسی اور اسکول میں۔ اور میرے حساب سے مراد کہ ائمہ کی حدیث کی روشنی میں جائز ہی نہیں ہے کسی اور اسکول میں داخلہ لینا۔ جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، مجمع سنی شیعہ کا ہے اور سب علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، سب اہل بیت کے مرید بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ شخص اس دنیا میں اور اس آخرت میں شرمندہ رہے گا جو علی سے دور ہے۔ جملہ تکراری ہو تو مجھے معاف کریں کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، بہت کچھ نصیب ہوتا ہے۔
صاحب کہنے لگے کہ مجلس میں کیا حاصل ہوا؟ کچھ لوگ خود سے سوچ کے آتے ہیں یہ پڑھیں گے تو صحیح ہے، اس سے ہٹ کر اگر سنیں گے کہ کیا پڑھائیں انہوں نے، کیونکہ انہوں نے پہلے سے سوچا بھائی یہ پڑھیں۔ ہم ٹی وی چینلز پہ جب مکتب کی ترجمانی توفیق ہوتی ہے جانے کی تو ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، کہتی ہے مولانا جب آپ جواب دے رہے تھے تو ہم سوچ رہے تھے یہ جواب دیتے تو اچھا تھا۔ تو وہ ہر شخص یقیناً اپنے حساب سے سوچتا ہے، اس کا حق بھی ہے، لیکن اتنا رہے ذہن میں عزیزان گرامی کہ ہم جب اس دروازے پر اس کلاس میں آ کے بیٹھتے ہیں نا، اس حسینی عالمی اوپن یونیورسٹی کی کلاس میں آ کے بیٹھتے ہیں، سن 61 ہجری میں امام حسین نے کربلا میں یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ کربلا یونیورسٹی کے ایک کیمپس کو امام بارگاہ کہا جاتا ہے۔ یونیورسٹی کے کیمپس، اور یہ بات بھی میں کہہ چکا ہوں، مگر کچھ باتیں قرآن کی آیات کی طرح تکرار کرنی چاہیے۔ قرآن کی بہت ساری آیات تکرار ہوئی ہیں، کچھ باتوں کو بار بار کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ کہ اگر اسکول میں ٹیچر اچھا نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے، ٹیچر تبدیل کرتے ہیں۔ گزارش کریں بانیان خطبہ و ذاکرین سے کہ موضوعاتی مجالس ہوں، کوئی بات ہو، کوئی بات لے کر آئیں، ایک مجلس کے اندر اہل بیت کے فضائل بھی ہوں، آخر میں مصائب کا بیان بھی ہو، کہیں درمیان میں اخلاقیات کا پیغام بھی ہو، ہمارے حالات حاضرہ کا حل بھی ہو، ہمارے گھریلو مسائل اور الجھنوں کا حل بھی ہو، جوانوں کی تربیت کا پیغام بھی ہو، بزرگوں کے احترام کا خیال بھی ہو، علماء کی تعظیم کا پاس بھی ہو، حفظ مراتب کا خیال بھی رہے۔ یہ 1 گھنٹے کی گفتگو نہیں ہو، ہفتے بھر کا مواد ہو۔ ہم اگر فضائل اہل بیت کو بیان کریں تو فضائل اتنے مضبوط انداز سے بیان ہو، اتنے اعتبار کے اور اعتماد کے ساتھ بیان ہو کہ اس میں کس طرح کا کوئی جھول نہ ہو۔ جھول فضائل میں نہیں ہوتا، میرے بیان میں ہوتا ہے۔ فضائل میں مضبوطی ہے، میرا بیان ایسا نہیں ہوتا کہ میں اسے منتقل کر پاؤں۔ اسی لیے میں ان بچوں اور جوانوں شیعہ بچوں سے کہتا ہوں کہ اپنے ساتھ کسی ایک سنی دوست کو ضرور لایا کرو، اپنے جان اپنے عزیزوں کو ضرور لے کر آیا کرو، اپنے پیاروں کو ضرور لے کر آیا کرو، یہ ہماری جان ہے۔ آپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، کالے کپڑے عزادار ہونے کی جہاں نشانی ہے، وہاں حسین کے ذکر کے سفیر ہونے کا پیغام ہے۔ لہذا سفیر ذکر حسین وہ پہنچائے امام حسین کا پیغام۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ بہت سارے لوگ بات تو مان نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، لے نہیں رہے۔ میں نے کہا جی ہم دے نہیں پا رہے، ہم سمجھا نہیں پا رہے، چڑھا کر، چٹکی بھر کر، تنقید کر کے، جی لاکھ پھوسا مکہ مار کر کسی کو بات نہیں سمجھائی جاتی، پیار سے بات سمجھائی جاتی، محبت سے بات سمجھائی جاتی، لڑ کر کبھی بھی بات اچھی نہیں ہوگی۔ اخلاقیات کی بہتری، رویوں کا اچھا استعمال، جملوں کا انتخاب اور پیار کے ساتھ بات کرنا۔ جادلہم باللتی ہی احسن، تکرار بھی ہو، بحث بھی ہو تو پھر احسن اور پیارے اور اچھے انداز میں۔ عزیزان گرامی، صرف مجلس کی بات نہیں کر رہا، آپ آفسوں میں ہیں، آپ بچے میرے جوان کالجوں میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، جہاں پر بھی آپ ہیں، آپ اپنے رویوں سے پوری یونیورسٹی کا غیر شیعہ پکار کے کہے ایسے ہوتے ہیں علی کے روضہ۔ لہذا جتنے
ضرورت ہے کہ خیبر اور خندق کب تک پڑھا جائے گا؟ جب تک قرآن کی آیاتیں پڑھا جائے گا۔ یہ کیا بات ہو رہی؟ ہم مجلس سننے گئے تھے، مولانا خیبر پڑھ رہے تھے، تو ہم کیا پڑھے؟ خیبر نہیں پڑھے۔ ہم گئے تھے مجلس سننے، مولانا خندق کی جنگ سنا رہے تھے، بہت ہو گیا خیبر اور خندق۔ بھائی کچھ بھی نہیں بیان ہوا۔ شاید ایک تقریر کو بعض مجھ جیسے لوگوں نے ایک ہی بزرگ کی کسی کی تقریر کو یاد کر کے بار بار آپ کو سنا دیا، تو آپ نے کہا بہت ہو گیا خیبر و خندق۔ خیبر و خندق بہت نہیں ہوا، وہ تقریر بہت ہو گئی۔ خیبر و خندق کے تو پہلو بیان ہی نہیں ہوئے۔ مجھ سے آج ایک صاحب کہنے لگے اس سال آپ مولا علی کی جنگوں کا ذکر زیادہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ 3 کمزوریاں شیعوں میں نہیں ہوتی۔ بزدل شیعہ نہیں ہوتا۔ کیسے ختم ہوگی بزدلی؟ اگرچہ بات روشن ہے کہ شیعہ بزدل نہیں ہے، کسی کو بھی بزدل نہیں ہونا چاہیے، دشمن بھی ہو تو شجاع۔ پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، جنہوں نے پاکستان کی دیواریں کالی کی نا وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، جنہوں نے تکفیری نعروں سے ماحول خراب کیا وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ دشمن کو بہادر ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے۔ شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے قرآن جلانے والے سے زیادہ تو بزدل کوئی ہے ہی نہیں۔ راجہ بازار، سانحہ راولپنڈی، اسی مسلک کے جن کے اس مسلک کا مدرسہ تھا، کالے کپڑے پہن کر آئے، اپنے بچے بھی مار دیے، قرآن بھی جلا دیے کہ کسی طرح شیعہ شرمندہ ہو جائیں۔ پاکستان میں 150 سے زیادہ سانحات رپورٹیں نہیں آئیں، ہمیں نہیں بتایا گیا کہ ہمیں کس نے مارا، وہ کون سے مال خانے سے لائے گئے لوگ تھے جو مارنے کے بعد اور کارروائی کرنے کے بعد دوبارہ مال خانے میں جمع ہو گئے، ہمیں نہیں بتایا گیا۔ صرف ایک ہی واقعے کی طرف نشاندہی کی گئی کہ ایسا ہوا تھا۔ ہمیں کئی سال تک شرمندہ کیا جاتا رہا۔ میرے بچوں اور جوانوں، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ توکل کرو۔ یہ جو ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں فرقہ واریت کا ماحول بنایا گیا، یہ بھی کھولے گا کہ ریال کہاں سے آئے تھے، یہ بھی کھولے گا کہ کون ان کے پیچھے تھا۔ ہمارے لیے تو کوئی نئی بات نہیں تھی، البتہ اس پورے دور میں کچھ چیزوں کا پیغام ہمیں ملا ہے، کچھ چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، کسی سے نہیں، زمانے سے۔ مولا علی فرماتے ہیں زمانے سے بڑا کوئی استاد نہیں، زمانہ استاد ہے، کچھ زمانہ استاد ہے، زمانے سے سیکھا جائے۔ بٹھا دو اس بھائی کو، بٹھا دو، بہت دور سے ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گا محمد وعلا۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی طرف۔ پڑھنا ہوگا۔ نبی مکرم نے ہمارے لیے قرآن اور علی کو ہدیے، تحفے اور ہدایت کے لیے چھوڑا ہے۔ جب نبی نے کہا کہ زینوا مجالسکم نور بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو، اسی لہجے میں فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو، قرآن پڑھو اور علی کی بات کرو۔ یہ دونوں پیغام سرکار دے کر گئے ہیں، ہر گھر میں قرآن کی تلاوت اور ہر مجلس میں علی کی بات، تب نبی کی وصیت پر عمل ہوگا۔ اور سرکار دو جہاں چاہتے یہ ہے کہ ہر مجلس میں علی کی بات ہو، اور جب ہر مجلس میں، مجلس سے یہ مجلس بھی ہے 2 آدمیوں کا ملنا کی مجلس، مجھے سندھیوں سے جو پیار ہے نا اس کا ایک سبب یہ ہے
کہ جب یہ دو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو یا علی مدد کہہ کے علی کا ذکر کرتے ہیں. ہر ملاقات مجلس ہے. اور پیغمبر اکرم نے فرمایا اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا. تو ہر ملاقات میں علی کی بات ہو. جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اتنی بات علی کی ہوگی نا کہ نبی کے زمانے سے لے کر قیامت تک علی علی ہوتا رہے اور بات ختم نہ ہو. میدان میں لے چلوں. سوچا بھی میں نے یہی تھا کہ 5ویں مجلس میں میدان میں چلیں گے. اور وہ میدان جس میں میں آپ کو اور آپ مجھے لے کے چل رہے ہیں وہ میدان وہ ہے جس میں اپنے تو علی علی کہہ ہی رہے تھے. کافر مشرک اور منافق بھی علی علی کر رہے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے کیسے علی علی کروائے. اللہ اسلام کو زبانوں پر حاکم دیکھنا چاہتا ہے. اللہ اسلام کو دماغوں پر حاکم دیکھنا چاہتا ہے. کچھ طہارت قلبی کی وجہ سے حاکم بنائیں گے, کچھ حالانکہ یا آرو حمدان میں یمت یرانی, اے حارث حمدانی جو مرے گا مجھ علی کو دیکھے گا. مومن ام فاسق, مومن ام منافق, مومن ام کافر, مومن ہو یا منافق ہو, فاسق ہو یا کافر ہو یا مومن ہو, مجھے دیکھے گا. اور جب مومن مجھے دیکھے گا تو موت کی تنگی اور سختی آسان ہو جائے گی. اور کافر منافق اور مشرک اور فاسق جب مجھے دیکھے گا تو مجھے دیکھ کر اسے پریشانی پڑ جائے گی. خاص طور پہ جو مولا علی کا نام سننا اور بولنا بدعت اور شرک اور کفر, انہیں سمجھ میں آئے گا کہ مرتے وقت کیا ہوگا. انہیں معلوم ہوگا کہ مرتے وقت اسلام کا لینے والا اور اسلام سے محبت کرنے والا کیسا اور اسے نفرت کرنے والے کا کیا حال ہے. جنگ بدر مجھے نہیں معلوم آج کی مجلس میں آپ لوگ کتنے سننا چاہ رہے ہیں. مجھے جو لوگ ذرا تنگ بیٹھے ہیں اپنی اس تنگی کو آج برداشت کر لیں تاکہ قبر میں وسعت ہو جائے. اور یہ جو ہمارے ہاں کا مزاج ہے بڑے صغیر کا, میں مجلس پڑھ رہا ہوں, آپ کو کوئی بات اچھی لگی تو آپ نے نعرہ لگایا یہ کیفیت تو یہ میں نے کسی سے نہیں کہا. آپ ویسے ذکر کر رہے ہیں, میں ایسے ذکر کر رہا ہوں. تو ہم سب اس وقت ذاکر ہیں. ہجرت کی, مدینہ منورہ تشریف لائے. مکہ مدینہ یہ دو سرکار کے شہر.
سرکار مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں. اور یاد رہے کہ ہر شخص کے، کسی بھی شخص کے 2 وطن ہو سکتے ہیں. آپ 2 وطنوں میں نماز پوری پڑھ سکتے ہیں. ایک ہمارا آبائی گھر، ہمارا گاؤں، اگر ایک دن کے لیے بھی گئے تو وہاں 4 رکعت ہی پڑھیں گے کیونکہ ہم اپنے وطن آئے. اور ایک وہ وطن جہاں ہم اپنے کام یا اپنے غرض کی وجہ سے طے کر لیا ہم نے کہ ہم یہیں ہی رہیں گے، یہاں ہی رہیں گے، وہ بھی دوسرا وطن ہو سکتا ہے. تیسرا وطن ہمارا نہیں ہو سکتا. 6 مہینے کہیں رہ لیے، مکان وہاں پر ہے. کسی کے 25 شہروں میں مکان ہو تو 25 وطن تھوڑی ہو گئے. پراپرٹیوں سے اور مکانوں سے وطن نہیں بنتا، قصد سے اور ارادے سے وطن بنتا. میں ارادہ کر لوں کہ مثلا حیدرآباد میرا وطن، میں ارادہ کر لوں کہ مثلا خیرپور میرا وطن، تو میرے 2 وطن ہو سکتے ہیں. تیسرا وطن میرا نہیں ہوگا. وہاں میں اگر 10 دن کا قیام کروں گا تو نماز میری پوری ہوگی اور روزہ ہوگا. اور اگر 10 دن سے کم کا قیام ہے، قصد عشرہ نہیں ہے، تو پھر وہاں میں نماز عصر پڑھوں گا، 4 رکعت 2 رکعت پڑھوں گا، اور روزہ مجھ پر فرض نہیں ہوگا اس وطن میں، اس شہر میں جو میرا وطن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کیوں یہ ساری بحثیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ نبی کے بھی 2 وطن، ایک مکہ ایک مدینہ. مکے میں جو لوگ نبی کے ساتھ تھے اور مدینے آئے وہ مہاجر کہلائے، اور جو مدینہ منورہ میں استقبال کرنے والے تھے، اپنے گھروں کے دروازے کھولنے والے تھے، پیار اور محبت دینے والے تھے، وہ انصار کہلائے. یا مسلمانوں کی تاریخ میں مہاجر ہے یا انصار ہے. جب شام سے خط مولا علی کو آیا کہ میں بھی بڑے باپ کی اولاد، آپ بھی بڑے باپ کی اولاد، آپ کے دادا بھی بڑے اور میرے دادا بھی سردار، تو میرے مولا نے فرمایا خبردار مجھ سے مقایسہ نہ کرو، نہ تم مہاجروں میں ہو نہ انصار میں ہو. انتم من الطلقاء، تم تو طلقاء میں سے ہو، آزاد شدگان جنہیں میرے نبی نے آزاد کیا. گناہ کرنے پر معافی سزا کو معاف کرتی ہے، گناہ ختم نہیں ہوتا. سمجھ ہے؟ قتل کرنے کے بعد عدالت نے سزا سنا دی کہ اسے لٹکا دیا جائے، صدر مملکت نے معاف کر دیا. تو کیا قتل معاف ہو گئے؟ قاتل تو رہے گا ہی. یہ قاتل ہے، اس کی سزا معاف ہوئی ہے. توجہ ہے؟ میرے مولا نے فرمایا تم تو نہ مہاجروں میں ہو نہ انصار میں ہو، تم تو طلقاء میں سے ہو، آزاد شدگان ہو. تمہیں تو رحم کھا کر معاف کیا گیا، رحم کی اپیل لینے والوں میں سے ہو، رحم کی اپیل کرنے والوں میں سے ہو. جی پہنچے سرکار تو جتنی بھی جنگیں سرکار نے جن کا مقابلہ کیا وہ سرکار نے جا کر حملہ نہیں کیا ہے. سرکار پر حملہ ہوا، مسلمانوں پر حملہ ہوا. اس لیے جتنی جنگیں ہیں وہ سب مدینے کے قریب لڑی گئی. اگر نبی نے حملہ کیا ہوتا تو مکے کے قریب ہوتی. یہ گئے ہوتے لڑنے کے لیے، وہ آئے تھے لڑنے کے لیے. یہ تو صرف اپنے شہر سے باہر نکل کر گئے دفاع کرنے کے لیے. ان جنگوں میں سب سے پہلی جنگ پہلے ہی سال 80 جنگوں کا سامنا کرنا پڑا. آپ ذرا 11 برس کی زندگی اور 80 جنگیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہر مہینے ایک جنگ تیار. اتنا اذیتیں پہنچائی گئی. پہلی جنگ جو ہوئی ہے وہ جنگ بدر، پہلے ہی سال. میرے مولا علی کی عمر اس جنگ میں 20 سال ہے. مولا 20 سال کے ہیں جنگ بدر میں، اور 20 سالہ علی مسلمانوں کے لشکر کا لمدار. مجلس میں بیٹھے ہوئے جوان ذرا اکڑ کر سنیں. جوان اگر علی کی سیرت پر عمل کرے تو علمدار بنایا جاتا ہے. نہ یونیورسٹیاں جوانوں کے بغیر چل سکتی ہیں، نہ اسکولوں میں جوان کے بغیر
ہی مملکت بغیر جوانوں کی صلاحیتوں کے چل سکتا ہے، اور نہ ہی نمازوں میں مزہ بغیر جوانی کے ہے، اور نہ ہی مجلسوں میں رنگ بغیر جوانی کے ہے، اور نہ ہی جلوسوں کی رونق بغیر جوانی کے ہے۔ یہ جوان اللہ کو بڑا عزیز ہے، یہ جوان اللہ کو بڑا عزیز ہے۔ تمام تر گناہ کرنے کی صلاحیتوں کے بعد جب یہ وضو کر کے مصلے پہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا زمین پہ دیکھو تمہیں کچھ نظر آیا؟ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ایک ستارہ چمک رہا ہے۔ اللہ کا جواب آتا ہے یہ ستارہ نہیں ہے، یہ وہ میرا بندہ ہے جو گناہوں کی صلاحیتوں کے باوجود میرے آگے سجدہ کرنے کھڑا ہوا ہے۔ مجھے وہ جوان بہت عزیز ہے، اللہ کہہ رہا ہے مجھے وہ جوان بہت عزیز ہے جو تمام تر صلاحیتوں کے باوجود اپنی منفی صلاحیتوں کو ختم کر کے ان کو نظر انداز کر کے میری بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ حیدرآباد میں انتظامیہ کی شخصیات تشریف فرما ہے کہ کتنا جوانوں کی ورزش کا اہتمام ہے حکومت کی طرف سے۔ یہ ڈھیلا ڈھیلا ٹیڑھا ٹیڑھا چلنے والا جوان، یہ کمر جھکائے ہوا جوان، یہ کمزور ملک کی جوانی کو کھا جائے گا۔ لہذا ہر شہر کے اندر شہری انتظامیہ کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی صحت کی بحالی کے لیے ادارے بنائیں، ان کی ورزش کے لیے، ان کی صحت کو اچھا رکھنے کے لیے۔ اور اگر خدا نخواستہ ریاست کی بے توجہیاں جیسے بہت سی چیزوں میں ہیں یہاں بھی ہو تو پھر میں برادری سے کہوں گا، جیسے ہمارے کراچی کے خواجہ برادران نے، پنجاب کے شیخ برادران نے اپنی برادریوں کے لیے اپنے جوانوں کی ورزش اور صحت کا انتظام کیا ہوا ہے، تو برادریاں بھی یہ کام کریں، جوانوں پر توجہ دیں، جوانوں کو مصروفیت، مثبت مصروفیت دینے کی ضرورت ہے۔ اس کا خون کہتا ہے کہ کچھ کرے، اور قوم کے نمائندگان اسے کچھ کرنے کے لیے کام نہیں دے رہے، تو پھر اس کو کبھی کوئی قوم پرست جماعت دعا کرے گی، اسے کبھی پھر کوئی دہشت گرد جماعت دعا کرے گی، پھر اسے کوئی لسانی جماعت دعا کرے گی، پھر اس کے ذہنوں کو اغوا کیا جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی اور دعا کرے، اسے وہاں لے آؤ جہاں کے لیے بنایا گیا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ 20 سال کے ہیں مولا علی، جنگ بدر میں علی علمدار لشکر اسلام۔ ادھر سے پوچھا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے علمدار اور پرچمدار کون ہے، سالار جنگ کون ہے مسلمانوں کی طرف سے؟ تو کسی نے آواز دے کر کہا علی ہے۔ تو آواز آئی علی تو ابھی جوان ہے، پوری طرح داڑھی بھی نہیں اتری۔ تو میرے مولا جب میدان میں اترے بازلو آمین حدیث و سنی، تم میری عمر پر تبصرے کر رہے ہو۔ بازلو آمین، دو مصرے میرے مولا کے، بازلو آمین حدیث و سنی، تم میری سن و سال اور میری عمر پر تبصرے کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ وَلِمِثْلِ هَذَا وَلَدَتْنِي أُمِّي، میری ماں نے اسی دن کے لیے تو جنا تھا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اور جنگ بدر میں جب میرے مولا اترے ہیں، اس جنگ میں 18 سرداروں کو مارا۔ یہی تو وہ جنگ ہے جس کا بدلہ کربلا میں لیا گیا ہے۔ 18 سرداروں کو میرے مولا علی نے جنگ بدر میں مارا۔ جنگ چل رہی تھی۔ اچھا اب میں جنگ پڑھ رہا ہوں، تھکیں گے نہیں آپ؟ جنگ چل رہی تھی، ایک بار
قاتل کی اصطلاح تو آج کی ہے، اور وہ بھی پاکستان میں ہی تو نہیں ہے. تو یہ آپ وہاں کہاں لے گئے اس اصطلاح کو؟ جنگ بدر میں کرائے کا قاتل، کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی یہ اصطلاح اس زمانے میں نہیں تھی، مگر انسان تو اسی مزاج کا ہے. انسان تو نہیں بدلتا، اصطلاحیں بدلتے ہیں، جملے بدلتے ہیں، طریقے بدلتے ہیں، مگر انسان نہیں بدلتا. تو جیسے آج کے رائے کے قاتلوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اسی ایک ہی بندوق سے وہ شیعہ کو بھی مار کے آتا ہے، اسی سے وہ سنی کو بھی مار کے آتا ہے. بعد میں جب پوچھا جاتا ہے تم نے کس کو مارا تھا؟ مجھے اس سے غلط نہیں، مجھے کہا تھا 50,000 روپے دیں گے، یہ تصویر ہے، یہ آدمی ہے، یہاں رہتا ہے، اسے مار دو. اور میں مارتا رہ گیا. بھائی تمہارا عزیز تھا، تمہارا رشتہ تھا، تم بھی تو کسی مقصد مکتب مسلک کے ہو گئے. تو کتنے ہی لوگ اس ملک کے اندر ایسے پکڑے گئے کہ جو اپنے ہی مکتب اور مسلک کے لوگوں کو مار کر آئے. اور یاد رکھیے ظالم کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، ظالم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ظالم ہوتا ہے جو پیسے کی خاطر کسی کی جان لے لے، وہ آدمی نہیں، وہ انسان نہیں، وہ جانور ہے. بلکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ جانور سے بھی پستہ ہے. بچ کے رہیے، ہوشیار رہیے، متوجہ رہیے. یہ کرائے کے قاتل اس جنگ میں بھی نوفل بن خویلہ نامی ایک پہلوان، ایک تلوار باز، ایک نیزہ باز، ایک تیر انداز، اور اتنا داؤ پیچ جاننے والا خطرناک جنگجو تھا کہ وہ ایک بار سے گھوڑے کی چاروں ٹانگیں کاٹ دیتا تھا، ایک بار سے 3 آدمیوں کے گلے اتار دیتا تھا. عجیب انداز تھا اس سے لڑنے کا. اسے پیسے دے کر کے اتنے پیسے ملیں گے ہمارے ساتھ چلو. سرکار کو معلوم ہوا کہ یہ نوفل بن خویلہ کو ملائیں. تو حضرت ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ ہمیں نوفل سے محفوظ رکھ، میری امت کو، میرے لوگوں کو، میرے مجاہدوں کو نوفل سے محفوظ رکھ. میرے مولا نبی نے یہ کہہ دیا. جنگ چل رہی تھی. جنگ چلتے ہوئے کچھ دیر گزری کہ سرکار نے ایک مرتبہ مشرکین کے لشکر کو دیکھتے ہوئے کسی کو تلاش کرنا چاہا. تو کچھ فاصلے سے مولا علی کی آواز آئی، یا رسول اللہ کچھ دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا من لہو علم بنوفلا، کسی کو نوفل کی خبر ہے؟ تو مولا نے وہیں سے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا. جنگ بدر میں میرے مولا علی نے 18 سردار مارے. سبحان اللہ. میں یہ دوبارہ بول گیا ہوں، علی مارتے ہی سرداروں کو. وہ جو سرداروں کے قبیلے کے بیچارے مجبور لوگ آئے ہیں، انہیں کیوں ماروں؟ انہیں ماروں نا جو انہیں لے کر آئے. تو علی ڈھونڈتے تھے سرداروں کو. اور یہ انداز تھا میرے مولا کا جنگ کے اندر کہ آپ نے 18 سردار مارے اور ایسے مارے کہ علی کو آتے ہوئے دیکھ کر کہتے تھے موت و احمرن، ہماری سرخ موت آ رہا ہے. جنگ بدر میں مشرکوں نے علی کا نام رکھ دیا تھا سرخ موت. بہت سے لوگ تو علی کو دیکھ کر مر جاتے تھے. تھکے بیٹھے ہیں اپنی خطابت کی تاریخ میں مولا علی کی جنگ کے حوالے سے اور مولا کے جہاد کے حوالے سے شاید اتنا سنبھل کے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. اور مجھے معاف کر دیجئے گا اگر آج دیر ہو جائے تو.
اس کا بیان بہت ہی روشن ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اور کسی ایک کو بھی اسیر بنا کر نہیں لائے. بھائی علی کا جہاد سن رہے ہیں آپ. بہت سارے اور مجاہد جو مولا کے ساتھ بدر میں لڑ رہے تھے وہ 4 کو مار کر آئے, 1 کو پکڑ کر لائے. تو حضرت کسی کو اسیر بنا کر نہیں لائے. پوچھ لیا کسی نے. اب دیکھیں یہ میدان جہاد ہے یا میدان اخلاق ہے؟ یعنی جہاں علی جہاد کر رہے ہیں وہاں علی ہدایت بھی دے رہے ہیں. یعنی میدان جہاد میدان اخلاق بھی ہے, سکھا بھی رہے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے صاحب دشمن سامنے ہو تو کیسا اخلاق؟ میں نے کہا تو اخلاق ہی وہاں سمجھ میں آئے گا جب تمہارے اعصاب مضبوط ہوں گے. دشمن کو دیکھ کر اپنے اعصاب کو کمزور کر دینا تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہے. جنگیں زور بازو سے نہیں لڑی جاتی. جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ کے کھاتے تھے. جو کی روٹی گھٹنے سے توڑ کر کھاتا ہو. ایک دن ایک صحابی نے دیکھا کہ روٹی کھول رہے تھے تو 4 گرہیں لگی نہیں تھی. ایک گرہ کھولی, پھر دوسری کھولی, پھر تیسری کھولی. شاید وہ سوچ رہا ہو کہ اس میں بہت ہی لذیذ کوئی غذا نکلے گی, اتنا باندھ کر لایا علی. اور جب 4تھی گرہ کھولی تو سوپ کی روٹی. اس نے کہا یا علی اس کو اتنی گرہیں لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت نے فرمایا میں زیادہ گرہیں اس لیے لگاتا ہوں کہ حسن و حسین اس پہ روغن لگا دیتے ہیں, انہیں کھولنے میں دیر لگے. میری روٹی کو گھی سے مکھن سے وہ تر کر دیتے ہیں کہ بابا روٹی تو کھاتے ہیں, یہی تر کھا لیں. تو میں اس کو اتنی گرہیں اس لیے لگاتا ہوں کہ انہیں کھولنے میں دیر لگے. جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ کے کھاتا ہو وہ باب خیبر 2 انگلیوں سے اکھاڑتا ہے. ہمارا بھی تھوڑا ٹائم بچ جائے. ایک سلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ. بات آگے بڑھے. جنگیں تلواریں زور بازو پر نہیں لڑی جاتی. تلواروں کا استعمال اعصاب کی بنیاد پر ہوتا ہے. اگر کسی کے اعصاب کمزور ہوں وہ تلوار اٹھائے گا کسی اور پر, لگے گی خود کو. اس لیے اعصاب کا مضبوط ہونا وہ ہر مجاہد کے لیے ضروری ہے. مولا کسی کو اسیر بنا کر نہیں لاتے. جنگ بدر میں کوئی سوال ہوا, پھر بعد میں سوال نہیں کیا گیا کیونکہ علی نے اپنا ایک اصول دیا, آئندہ مجھ سے یہ سوال نہیں کرنا. جب کسی نے پوچھا نا کہ آپ کسی کو پکڑ کر نہیں لائے, حضرت نے فرمایا میں کسی کو اسیر نہیں بناتا. یا بھاگ جاتا ہے اور علی کی کرامت کا حصہ تھا کہ بھاگنے والے کو موقع دے دیتے. اس لیے کہ جو بھاگ رہا ہے, جملہ سنیں گے, یہ ساری سوچ کر تیاری کر کے جملے عرض کر رہا ہوں آپ سے. اس لیے کہ جو بھاگ رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ مجبور کوئی نہیں ہوتا, اور علی کا کام نہیں ہے مجبور پہ ہاتھ اٹھانا. یا وہ بھاگ رہا ہوتا ہے یا وہ مر رہا ہوتا ہے, بچہ کون ہے جو لے کر آؤں. فرماتے ہیں یا میں مار دیتا ہوں, یا بھاگ رہا ہوتا ہے تو میں
چھوڑ دیتا ہوں تو اسیر کس کو بناؤں؟ یہ جنگ بدر میں مولا علی نے اپنا اخلاق بتایا، میرا اخلاق جنگ یہ ہے۔ آ گئی جنگ احد، بڑا تجربہ ہو گیا کافروں کو کہ بھئی مزاج علی تو سمجھ میں آ گیا، اب ہمیں اس جنگ کے اندر آسانی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے مسلمانوں کا مزاج تو سمجھ لیا تھا، علی کا حساب لگانے میں ناکام رہے، لہذا جنگ احد کے اندر میرے مولا علی نے جو جنگ احد کے منظر ہے، ابو سفیان نے جا کر کہا بنی مخزوم سے، بنی مخزوم کون ہے؟ بنی مخزوم وہ ہے کہ جو جنگ احد میں جس قبیلے کے پاس مشرکین کا پرچم تھا وہ بنی مخزوم تھی جنگ احد میں۔ تو یہ گئے اور جا کر کہا کہ پرچم ایک قبیلے کو نہ دو۔ جنگ کے میدان میں اس وقت کوئی 18 یا 20 قبیلے مل کر آئے تھے، کہا کہ جنگ کے میدان میں ہر کچھ دیر کے بعد پرچم بدل دو اور اعلان کرو کہ اب پرچم فلاں قبیلے کے پاس۔ علی یہ 20 قبیلوں سے دشمنی نہیں لے گا۔ سیاست تو تھی، یعنی کہ ہاں یہ 20 قبیلوں میں پرچم تقسیم کرتے رہو تاکہ علی کس کس قبیلے سے دشمنی لے گا۔ اگرچہ پتہ نہیں ہے کہ علی کہتے کسے ہیں، علی ساری دنیا سے دشمنی لے سکتا ہے اللہ کی خاطر، مزاج ہی کچھ اور ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ پرچم بدلتے رہو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے پاس اتنا بڑا ہمیں اعزاز ملا ہے، ہمارے لوگ زیادہ ہیں، ہمارے قابل لوگ زیادہ ہیں، ہمارے جنگجو زیادہ ہیں، ہمارے تلوار باز زیادہ ہیں، تو ہم کسی اور قبیلے کو کیوں پرچم دے دیں، ہم ہی رکھیں گے۔ اس وجہ سے ان کا نقصان یہ ہوا کہ مولا نے ان کے 13 پرچم دار مار دیے۔ وہ ایک مرتا تھا دوسرے کو دیتے تھے، علی اسے مارتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ احد میں آپ میدان میں برق کی مانند کبھی کہیں نظر آتے تھے، کبھی کہیں نظر، تو اس کا سبب کیا تھا؟ حضرت فرمانے لگے کہ میں احد میں پرچم داروں کو ڈھونڈتا تھا، پرچم گر جائے گا تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ مسئلہ وہاں پیش آیا کہ جب سرکار نے وہ چھوٹی سی چوٹی پر پہاڑی کی ایک ٹیلے پر سرکار نے کھڑا کر دیا تھا کہ تم یہاں کھڑے رہو گے اور پھر دشمن کو یہاں سے روکو گے تیروں کے ذریعے سے۔ جنگ جیت گئے مولا علی، مولا کے ساتھ سینکڑوں اصحاب مجاہدین جنگ جیت گئے۔ جنگ جب جیت گئے تو مال غنیمت تو نبی تقسیم کریں گے نا، جب بھی کوئی نبی سے آگے نکلا ہے ذلیل ہوا ہے۔ وہ محاذ چھوڑ دیا، نیچے آ کر مال غنیمت جب لینے لگے تو پھر وہ جا چکے تھے، انہیں اندازہ ہوا کہ یہ جو جگہ خالی ہو گئی، وہ وہیں سے واپس آئے اور مسلمانوں پر حملہ کیا۔ یہ جب حملہ ہوا تو پھر بڑی تعداد میں مسلمانوں نے میدان چھوڑ دیا۔ قرآن مجید سورہ بقرہ میں احد میں بھاگنے والوں کے بارے میں عبرت ہے ہمارے لیے سیکھنے کی چیز ہے۔ قرآن ہے، اسے پڑھنا ہے اور ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے کہ سبب کیا تھا۔ دیکھیے، کسی کی کمزوری سے عبرت لے کر اپنی کمزوری کو دور کرنا ہی یہ طالب علمی ہے۔ میدان چھوڑ کر چلے گئے اور جس کے اوپر قرآن مجید میں بہت ہی روشن آیات آئی۔ ارشاد ہوا اذا تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، ایسے بھاگ رہے تھے کہ مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔
وہ میدان احد میں رہ گئے. خبردار میرے عزیزو، احد سے بھاگنے اور میدان چھوڑنے والے اور فرار کرنے والوں پر کوئی بے ادبی نہیں کی جائے گی. میدان احد سے جو میدان چھوڑ کر گئے، قرآن کی آیت پڑھو، مگر ان کی توہین نہیں ہوگی. میں احد کے میدان کی بات کر رہا ہوں، ہر میدان کی بات نہیں کر رہا. آپ پہلے احد کے میدان کی بات روشن کر دیجئے، سمجھ لیجئے. میدان احد سے جانے والوں کے بارے میں کوئی نامناسب بات، یہ نہ صرف توہین ہے، گناہ ہے، بلکہ قرآن کی مخالفت. اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے جب وہ پلٹ کر آئے، کوئی 3 دن بعد، کوئی 6 دن بعد، کوئی 8 دن کے بعد، تو نبی مکرم یقیناً ناخوش تھے، ناراض تھے. اتنا مشکل ہو گیا تھا ان کے جانے کے بعد. ٹوٹل 13 آدمی رہ گئے، سینکڑوں لوگ چلے گئے، 13 مسلمان باقی رہ گئے، جن میں ایک علی. 13 آدمی اتنے سینکڑوں کو کیسے سنبھالتے؟ لہذا سب سے زیادہ شہادتیں احد میں ہوئی. بدر سے زیادہ مسلمان احد میں شہید ہوا، اور ایک تو نہیں، بڑی تعداد میں بدر کے اندر مسلمان زخمی ہوئے، بڑی تعداد میں شہید ہوئے، جنہیں پھر بعد میں ان کے زخمیوں کو جب مدینہ لے کر آئے تو پھر آج ان کی قبریں جنت البقیع کے اندر ایک خاص جگہ پر بدر کے زخمیوں کی قبریں ہیں، جو بعد میں مدینہ آ کر شہید ہو گئے. اتنا بڑا نقصان ہو گیا مسلمان. لیکن جب یہ واپس پلٹ کر آئے تو پہلے تو نبی نے ان سے پوچھا، میں تمہیں آوازیں لگا رہا تھا، تم جواب کیوں نہیں دے رہے تھے، مڑ کر کیوں نہیں دیکھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک آواز آ رہی تھی کہ نبی مارے گئے. جب نبی مارے گئے تو پھر ہم کیوں رکتے؟ تو نبی نے فرمایا وہ شیطان کی آواز تھی. بھائی جسے شیطان اور فرشتے میں ہی فرق نہ لگے، پھر انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی. یہاں میں ایک جملہ اور کہوں گا، خبردار اجتہادی غلطی کا جملہ یہاں کارآمد اور کار فرما نہیں ہے. میں ایک فورم پر تھا، ایک بہت بزرگ شخصیت نے کہا جی اجتہادی غلطی تھی. میں نے کہا کہ ہر غلطی کو اجتہادی کر کے آپ بچا لیتے. اجتہادی غلطی نہیں تھی، اس لیے نہیں تھی کہ نص کے مقابل اجتہاد جائز ہی نہیں. میں نے کہا جی نص سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا نبی موجود تھے، سرکار کا وجود موجود ہے، انہیں چھوڑ کے جانا اجتہاد کون سا ہے؟ لہذا یہ اجتہادی غلطی نہیں تھی، غلطی تھی. لہذا جب یہ واپس آئے اور نہ کر معافی مانگی تو اب قرآن کی آیت، سورہ بقرہ کی آیت ہے. میں شیعہ برادری سے کہوں گا کہ احد سے متعلق اپنے الفاظ کو بہتر کریں اور ایسا کوئی لفظ نہ کہیں جو توہین ہو. اس لیے کہ جب اللہ نے معاف کر دیا، رسول نے معاف کر دیا، تو ہم اگر کوئی بات کریں گے تو یہ قرآن کے خلاف ہے. صحیح. لقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور رحیم. اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ غفور رحیم ہے. توجہ کر دی. تو جنگ احد کے اندر صرف 13 لوگ رہ گئے اور میرے مولا علی ان میں سے ایک. مگر علی جب سارا مجمع مسلمانوں کا تھا اس وقت بھی ویسے ہی لڑ رہے تھے، اور جب 13 لوگ رہ گئے تب بھی ویسے ہی لڑ رہے تھے. کسی نے کہا یا علی آپ، اچھا یہ واحد جنگ ہے جس میں مولا علی کے بدن مبارک پر 30 سے زیادہ چوٹیں لگی ہیں، زخم آئے مولا کے. واحد جنگ ہے جس میں علی کو تلواریں لگی ہیں، نیزے لگے ہیں، تیر لگے ہیں مولا کو. اور اسی کیفیت میں زخمی حالت میں علی میدان میں ویسے ہی لڑ رہے تھے جیسے اس وقت لڑ رہے تھے جب کوئی میدان چھوڑ کر نہیں گیا تھا. تو میرے مولا نے فرمایا میں میدان میں لشکر کی بنیاد پہ نہیں لڑتا، میں میدان میں اللہ کے توکل کی بنیاد پر لڑتا. لہذا مجمع ہو تب بھی علی ویسے ہی لڑیں گے. تو اور جملہ کہہ دیتا ہوں، علی اس مجاہد کو کہتے ہیں، علی اس مجاہد کو کہتے ہیں جو اپنی ذات میں لشکر ہے.
اکیلا ہی لشکر ہے. جنگ احد، اور جب ایسا مرحلہ آیا تو یہ واحد جنگ ہے کہ جس جنگ میں پہلی دفعہ اور آخری دفعہ ہوا کہ مولا کی تلوار ٹوٹ گئی. جی تلوار ٹوٹ گئی. پھر نیزے سے مولا نے اپنا دفاع کیا اور دشمن کا مقابلہ کیا. پھر علی کا نیزہ ٹوٹ گیا تو علی نے ایک چھڑی اٹھائی، ایک لکڑی اٹھائی. اب آپ خود سوچئے کہ کتنی مشکل جنگ ہو گئی. اور جب اس چھڑی سے بھی ایسے ہی لڑ رہے تھے جیسے تلوار سے لڑ رہے ہو تو فوراً جبریل ذوالفقار نے کہا ہے اور لا کر نبی کو دی. توجہ ہے؟ اور لا کر میرے مولا، توجہ چاہوں گا، لا کر جبریل امین نے مولا نبی کو تلوار دی. ذوالفقار نبی پر اتری ہے، آسمان سے اترنے والا لوہا جس میں اللہ نے منافع کثیر رکھے ہیں، جس میں اللہ نے نفع ہی نفع رکھا ہے. وہ لوہا نبی مکرم کو دیا. نبی مکرم نے فوراً ایک مجاہد کو آواز لگائی کہ علی تک پہنچاؤ. علی جس جگہ لڑ رہے تھے وہاں ماحول ایسا تھا کہ اس نے تلوار وہیں سے پھینکی ہے. علی نے، میرے مولا نے فضا میں اڑتی ہوئی تلوار کو پکڑا ہے. اس منظر کو دیکھ کے جبریل نے قصیدہ پڑھا ہے. لا فتح الا علی برابر میں آ کر بیٹھ گئے مولا نبی کے جبریل. سرکار کے دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں. ایک خبیث، ایک ظالم نبی کے خیمے تک آ گیا تھا اور نبی پر حملہ کر دیا تھا. نبی زخمی ہو گئے. جبریل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، علی دفاع کر رہے ہیں. تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں علی کو، علی کیسے لڑ رہا ہے؟ تو میرے مولا نبی نے اسی کیفیت میں مسکراتے ہوئے فرمایا کیف لا انہو منی وانا منہو. اللہ اکبر. کیسے نہ لڑے، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. فوراً جبریل نے بے ساختہ فرمایا انا منکما، اور میں آپ دونوں سے ہوں. کائنات آپ ہی سے تو ہے، یہ زمین و زمان آپ ہی سے تو ہے، یہ زمین آسمان آپ ہی سے تو ہے. اللہ اکبر. اور جنگ قابو میں آئی. علی مولا 13 مجاہدوں نے رضوان اللہ تعالی علیہم اللہ کا درود اور سلام ہو ان مجاہدوں پر. جی جب جنگ ٹھنڈی پڑی مولا زخمی حالت میں نبی کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کو جتنی تکلیف ہوئی ہے وہ مجھے معاف کریں. آگے بڑھ کر نبی نے علی کو گلے لگایا، آنکھوں میں آنسو بہلائے اور اصحاب سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا ذرا علی سے پوچھو جب سب چلے گئے تو علی کیوں نہیں گئے؟ دیکھیے ہمارے ہاں جہاد شروعات دین میں ہے کہ نہیں؟ کیا نماز بولو، نماز، روزہ، بولو، جہاد شروعات دین میں ہے نا؟ اب ذرا مولا علی کا جواب سنیے. بزدلی کو علی کفر سے تعبیر کر رہے ہیں. بزدل ہوگے تو نماز بھی نہیں پڑھ سکو گے.
ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھتا ہے؟ وہ کربلا میں، نجف میں، مشہد میں لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز جو سنی پڑھ رہا ہوتا ہے، یقین جانیے مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ دل کرتا ہے اس کا جا کے ماتھا چوم لوں۔ مجھے وہ سنی اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر بتاتا ہے میں نے جو دین سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں۔ دوسرا پیغام یہ سنی یہ دے رہا ہوتا ہے، خبردار شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مانتے نہیں ہیں، لاکھوں شیعوں میں بھی اکیلے چلے جانا کچھ نہیں ہوگا، احترام ملے گا، پیار ملے گا۔ ایک جوان، سنی جوان مجھے کہنے لگا کہ میں کربلا مشی میں گیا چیلوں پر، تو ایک رستے میں جگہ جگہ تمرق پڑ رہے تھے، تو ایک جگہ کوئی اچھا کھانا پڑ رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا یہ کھاؤ۔ تو میں نے اپنے شیعہ دوست سے کہا کہ بھئی لائن تو بہت بڑی ہے، ہم تو اگر لائن میں لگیں گے تو ہمارا تو قافلہ نکل جائے گا، کیا کریں؟ میں کہا پریشانی کی بات نہیں ہے، تم لائن سے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ اور آواز لگاؤ انا سنی۔ کہنے لگا میں نے ایسے ہی کیا، علیحدہ جا کے کھڑا ہو گیا اکیلا، میں نے کہا انا سنی، وہ سب کو چھوڑ کر آ گیا، وہ کہنے لگا پہلے تم کھاؤ۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو شیعوں کے درمیان آ کر ڈرتا نہیں ہے، مگر وہ شیعہ برا لگتا ہے، جب چاہتا ہے ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ تم پشیمان ہو کہ مولا تھا امام صادق کی فقہ پہ عمل کرتے ہو، نادم ہو کیا؟ امام جعفر صادق میں جیسے روزہ کھولنے کا، میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا، میں تو ایسا منظر دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اسکولوں میں جن لوگوں نے اسکول بنائے ہوئے میں ان کو بھی ایک پیغام دے رہا ہوں، میں خود بھی اپنے میرے دو اسکول ہیں، دونوں میں یہی کام کر رہا ہوں۔ اسکولوں میں اگر اکثریت سنی بچوں کی ہے تو جب ان کے نماز کا وقت ہو تو سنی عالم دین کو لائیے، وہ ہاتھ باندھ کر جیسے پڑھتا ہے ایسے پڑھے، اور سارے سنی بچے اس کے پیچھے پڑھیں، اور اسکول کے اندر ہر صف میں 2 کھولے ہوئے، 2 باندھے ہوئے، 4 باندھے ہوئے، 1 کھولا ہوا، یہ منظر نظر آنا چاہیے۔ اسکولوں سے ہی برداشت کی تعلیم، ایک دوسرے کو قبول کرنے کی تعلیم اسکول سے دیجئے۔ جب یہ اسکول میں سیکھے گا کہ مجھے سنی بچے کے ساتھ رہنا ہے، اور سنی بچے کو سیکھے گا کہ مجھے شیعہ بچوں کے ساتھ رہنا ہے، تو یہ بوڑھے بھی ہو جائیں گے، شیعہ سنی میں لڑیں گے نہیں۔ کوئی تقریر نہیں کر رہا، کوئی اپنی گزارش اور رپورٹ نہیں سنا رہا۔ 50 دفعہ ہو چکا ہے کہ ایئرپورٹس کے اوپر نماز کا وقت ہو جاتا ہے، سنی بھائی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں اسی حلیے میں رہتا ہوں، گم ہو کے رہنے والا تو ہوں نہیں، اسی حلیے میں رہتا ہوں، اور میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ سنی عالم کے پیچھے نماز پڑھو شیعہ بچوں کو بار بار اس لیے کر رہا ہوں یہ میری سن لیں گے، تو مجھے خفا ہو سکتے ہیں۔ کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ علی بزدلوں کو مسلمان ہی نہیں مانتا، خبردار بزدل اور مسلمان۔ جو کچھ پاکستان میں رنگ رچایا گیا، ڈرامے بنائے گئے،
فرقہ واریت پاکستان میں 2 ہی دفعہ ہوئی ہے، یا 82 میں ہوئی صرف کراچی کے حد تک، یا اب ہوئی ہے پورے پاکستان میں۔ بیچ میں جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی، شہادتیں ہوئیں، سنی بھی مارے گئے، شیعہ بھی مارے گئے، وہ فرقہ واریت نہیں تھی، وہ دہشت گردی تھی۔ کسی سنی نے شیعہ کی مسجد پہ حملہ نہیں کیا، کسی شیعہ نے سنیوں کی مسجدوں پہ حملہ نہیں کیا، فرقہ واریت تھی نہیں۔ فرقہ واریت کا ماحول بنایا جا رہا ہے جی، باقاعدہ توہینیں کی جا رہی ہیں، پوری قوم کی توہین کی جا رہی ہے۔ یہ ماتم کرتے ہیں فلاں جانور کا، نجس جانور کا نام لے کر بولا جا رہا ہے، پوری قوم کی توہین کی جا رہی ہے۔ مگر جب مجھے پتا ہے کہ اس کے پیچھے سازش کیا ہے، تو میں اگر ان کے اکسانے میں جذباتی ہو جاؤں تو مراد تو ان کی پوری ہوگی۔ جب مجھے پتا ہے کہ سازش ہے، جب ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور مقاصد ہے، تو وہ کتنا ہی مجھے چٹکی بھرتے رہیں، اکساتے رہیں، جذباتی کرتے رہیں، مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ پاکستان کی امنیت کو اولویت دینی ہے، ملک کی بقا اور سالمیت کو ترجیح۔ مگر یاد رہے تم کتنا ہی ہمیں اکساتے رہو، جذبات بھڑکاتے رہو، گالیاں دے کر، نامناسب جملے کہہ کر ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے آزمائشیں بناتے رہو، ہم ان ساری باتوں کا جواب ایک ہی دیں گے۔ پاکستان کی ملت جعفریہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد۔ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کے پیچھے جو ارادے ہیں، ماحول ایسا بنایا جائے کہ اسی گدلے پانی سے مچھلیاں پکڑ لی جائیں۔ ہم دوبارہ صفین نہیں ہونے دیں گے، ہم دوبارہ جمل نہیں ہونے دیں گے، ہم دوبارہ علی کو تنہا نہیں ہونے دیں گے۔ سازش ہے، بہت بڑی سازش ہے۔ مجاہد کون ہے؟ جو میدان میں اکیلا بھی ہو تو اللہ پر بھروسہ کر کے لگتا ہے۔ میں جنگ خندق اور خیبر کو چھوڑ رہا ہوں، مگر میرا دل کر رہا ہے کہ علی کی تلوار کی 5 خصوصیتیں بیان کروں۔ بسم اللہ۔ مولا علی کی تلوار کی خصوصیات۔ سب سے پہلی خصوصیت علی کی تلوار کی سنیں گے، علی کے جہاد کی، علی کی تلوار کی سب سے پہلی خصوصیت، یا اللہ توجہ چاہوں گا، جب علی میدان میں اترتے تھے تو غروب آفتاب سے کچھ قریب اترتے تھے، سارا دن چھوڑ کر بھیجتے رہتے تھے، تربیت دیتے رہتے تھے، سکھاتے رہتے تھے مجاہدوں کو کیسے جاؤ، فلاں خیال رکھو، فلاں بھی آیا ہوا ہے، اس کی یہ کمزوری ہے۔ سارے دن مجاہدوں کو تربیت دیتے رہتے تھے، اور خود مولا کائنات دن کے آخری حصے میں جاتے تھے۔ تو طالب علم اور شاگرد ہو تو ایسے کہ ایک مجاہد نے پوچھا، یا علی آپ دن کے آخری حصے میں کیوں جاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے 2 وجہ سے۔ ایک تو آسمان کے دریچے اس وقت دعاؤں کی قبولیت کے لیے کھلتے ہیں، تو میں میدان میں اترتا ہوں اور اللہ سے مناجات، تو زیادہ میری بات اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی کہ اس لیے کہ آسمان کے دریچے کھل رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے آخر میں اس لیے جاتا ہوں کہ وہ مجبور لوگوں کا نقصان کم ہو، کچھ ہی دیر میں مغرب ہو جائے اور مرنے والے کم ہو۔ میں میدان میں اپنی تلوار سے مارنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ دوسری خصوصیت سن لیجیے، فرمایا کہ میدان میں جب آپ ہمیں لے کر جاتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کبھی آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو کہاں ڈھونڈیں آپ کو؟ مولا سے، ایک مولا کا مجاہد، مولا کے ساتھ چلنے والے مسلمان مجاہدوں میں ایک مجاہد نے کہا
فرمایا وہیں ڈھونڈنا جہاں میں گھوڑے سے اترا تھا، میں جگہ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ یا اللہ، کیسے؟ توجہ ہے، جگہ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ حضرت نے فرمایا میں نہ کسی کے پیچھے بھاگتا ہوں نہ کوئی میرے پیچھے آ سکتا ہے، میں وہیں کھڑا رہتا ہوں، جو قریب آتے رہتے ہیں میں انہیں مارتا رہتا ہوں۔ جلدی جلدی سنا رہا ہوں۔ 5 خصوصیتیں علی کی تلوار، یہ میرا مقدمہ تھا۔ علی کی تلوار کی پہلی خصوصیت، علی نے کسی کو مارا ہو اور وہ مرا نہ ہو۔ کسی نے کہا رسول اللہ سے یا رسول اللہ کوئی ایسا نہیں ملتا کہ جسے علی نے مارا ہو اور وہ زخمی رہ کر کبھی بچ گیا ہو، بھاگ گیا ہو، زخمی ہو گیا تھا، بعد میں اٹھا کر لے گئے، زخم مرہم پٹی ہوئی اور وہ بچ گیا، کوئی نہیں ملا ہمیں ایسا۔ توجہ کریں میرے ساتھ، کوئی نہیں ملا مجھے ہمیں ایسا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ ہم فلاں میدان میں علی کی تلوار سے زخمی ہوئے، کچھ دن زخموں میں رہے اور علاج معالجہ ہوا تو ہم بچ گئے، ٹھیک ہو گئے۔ کہا کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو میرے مولا نبی نے فرمایا سیف اللہ الذی لا یخطا، اللہ کی تلوار خطا نہیں کرتی۔ میرے مولا علی کی ضربت کی پہلی خصوصیت، اللہ علی کی تلوار خطا نہیں کرتی۔ علی کی تلوار کی دوسری خصوصیت، عمودی چلے یا افقی چلے، اوپر سے نیچے مارے یا دائیں سے بائیں، یا افقی چلے یا عمودی چلے، گرام اور تولے ماشے کا دھڑوں میں فرق نہیں، برابر کے کٹے۔ جب یہ چاہتے تھے کہ یہ جانے کہ اسے مارا کس نے، تو کہتے تھے کہ ذرا وزن کر کے دیکھیں۔ اول تو پہلے ہی سامنے نظر آ جاتا تھا، لیکن کبھی ایسا ہوا تو کہا کہ وزن کر کے دیکھیں۔ 1 گرام کا فرق نہیں ہوتا، جس کی ضربت میں عدالت ہو، اس کے مزاج میں کتنی عدالت ہو، کتنی عدالت ہو۔ یہ مولا علی کی ذوالفقار کی دوسری خصوصیت۔ تیسری خصوصیت سنیں گے، کانت ضربات علی ابکارا۔ ابکار بکر کے خاندان کا لفظ ہے، باقرہ کے خاندان کا لفظ ہے۔ کانت ضربات علی ابکارا، علی کی ہر ضربت نہیں ہوتی۔ اگر میرے مولا نے 2 لاکھ مرتبہ ضربت ہے، 2 لاکھ مرتبہ تلوار چلائی ہے، تو ہر ضربت نہیں، ہر ضربت نہیں، ہر دفعہ اسٹائل نیا، آپ کی زبان میں بول دیا تو صحیح ہے، ہر دفعہ انداز نیا۔ کانت ضربات علی ابکارا۔ چوتھی صفت مولا علی کی ذوالفقار کی، جی حضرت نوح نے قرآن مجید سورہ مبارکہ نوح کی 26ویں آیت، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ حضرت نوح نے دعا کی اللہ اس زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ رکھ۔ حضرت نوح کی کیا آرزو؟ زمین پر کوئی کافر ہے، یہ حضرت نوح کی آرزو۔ اب ذرا مزاج حیدری دیکھیں، جنگ صفین میں مولا علی کے قریب مالک اشتر لڑے، اور جب جنگ ختم ہوئی، وہ دن مکمل ہوا، تو مالک نے یہ سوچتے ہوئے مولا کے قریب جا رہے تھے، مولا کو سلام کرنے، اور جنگ کے اختتام کے مرحلے میں سب جمع ہو رہے تھے، تو قریب جاتے ہوئے سوچنے لگے کہ علی نے 32 مارے ہیں، میں نے 31 مارے ہیں، اگر ایک اور مار لیتا تو برابر ہو جاتا۔ تو مالک
मालिक आते हुए सोच रहे थे, वहीं से मौला ने आवाज देकर कहा, खबरदार, हमारा मारना तुम्हारा मारना बराबर नहीं। खबरदार, हम जब मारते हैं तो मेरी तलवार देखती है कि नस्ल में कोई मोमिन तो आने वाला नहीं, और मैं उसे छोड़ देता हूं जिसकी नस्ल में कोई मोमिन आने वाला है। ये अली मौला की जुल्फकार की चौथी और पांचवी सिफत सुनेंगे। मौला की जो तलवार थी जुल्फकार, उसके दोनों तरफ धार थी, उसके मुंह भी था, उसका मुंह भी था, जैसे दो लब होते हैं, ये भी था। अच्छा, तलवार पे कुछ लिखा हुआ भी था, और तलवार ये दुनिया के किसी कारखाने के बने हुए, असला साजी के कारखाने के बनी हुई तलवार नहीं थी। ये तलवार वो है जिसे फरिश्तों ने बनाया। बहुत सुबुक भी थी, बहुत सुबुक थी, कोई भारी नहीं थी। एक शख्स से जो जानता नहीं था मौला को, उसे मौला ने कहा, इसे खरीदोगे? उसने उठा के कहा, क्या नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं है। मौला के साहब मौला के साथ खड़े थे और वो देख रहे थे, लोहार था, वो तलवार साज था, शमशीर साज था। उसने मौला की तलवार उठा के कहा, कोई नहीं खरीदेगा, इसके पैसे नहीं है, ये कोई है, ये कुछ है, इसमें तो दम ही नहीं है। तो मेरे मौला मुस्कुराए, फरमाया, हाँ, दम तलवार में नहीं होता, बाजू में होता है। तलवार पे जो लिखा हुआ था वो दो जुमले सुना दूं। मेरे मौला की तलवार पे कुछ कंधा हुआ था, कुछ लिखा हुआ था, मन लम यरहम ला युरहम। एक जुमला, जो किसी पर रहम नहीं करता उस पे रहम नहीं होता। मेरे बच्चों, मेरे जवानों, मेरे कमसिन हमसिन साथियों, खत्म करो। 2 साल पहले तुम्हें उसने एक जुमला कहा था, लिए बैठे हो, माफ नहीं कर रहे हो, दिलों से कीना नहीं निकाल रहे, बदला लेने की तैयारियां हैं। मुझे मौका मिले तो मैं ये कर दूं। अली कह रहे हैं, मन लम यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पे रहम नहीं होता। माफ करने की आदत बनाओ ताकि माफ किए जाओ। हमारी भी कमजोरियां किसी के पास होंगी, और किसी के पास ना भी हो तो अल्लाह के पास है, वो हमारे खलवत का भी आशना है। माफ करने की आदत। मेरे मौला हुसैन फरमाते हैं, हुसैन पे रोने वालों सुनो, कि अगर कोई शख्स मेरे इस कान में आकर मुझे कोई नामुनासिब जुमला कहे, मेरी तौहीन करे, और फिर कराए और इस कान में आके कहे मुझे माफ कर दे, मैं माफ करूंगा, मैं माफ करूंगा। माफ करने की आदत। मेरे मौला सज्जाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स तुम्हारे लिए नामुनासिब बात करे और वो तुम तक पहुंचे और तुम उससे कहो कि तुमने मुझे ये कहा है, और वो अगर कहे कि मैंने नहीं कहा, जबकि कहा हो, आपके पास दलाइल भी है, सबूत भी है, आपके पास गवाहियां भी हैं, आपको यकीन है कि उसने कहा, रिकॉर्ड है आपके पास। इमाम फरमाने हैं कि अगर किसी शख्स ने तुम्हारे लिए नामुनासिब जुमला कहा और तुम उससे कहो कि तुमने ये कहा है, और वो ये कहे कि मैंने नहीं कहा, तो इसे तौबा के दर्जे पे रखकर माफ करो, इसे बेमंजिला तौबा समझो। एक आदमी तौबा कर रहा है, कह रहा है मैंने नहीं कहा, माफ करो। नहीं गवाहियां भाई लड़ रहे हैं कि नहीं, मैं उसे लेकर आऊंगा, खला को बुलाओ, तुमने इसके सामने कहा, खत्म करो। एक आदमी कह रहा है कि मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं किया भी है, सबूत भी है,
امام کے چاہنے والوں کا اخلاق امام کے مطابق ہوگا. معاف کر دو، ختم کرو بات کو. کینہ پروری دل میں رکھ کر بیٹھ جانا یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا انداز نہیں ہے. حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ اللہ زمین پر کوئی کافر زندہ نہ رہے، اور علی بن ابی طالب دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ کافر بھی ہے تو اس کی نسل مومن آنے والا ہے. کیسے چھوڑا؟ بس آخری روایت فضائل کے بعد میں سنیے. میرے مولا صادق سے کسی نے پوچھا لما سمیا ذوالفقار، ذوالفقار کیوں ذوالفقار کا نام ذوالفقار رکھا؟ ذوالفقار کا نام ذوالفقار کیوں ہے؟ ہر تلوار کا نام تو ذوالفقار نہیں ہے. ذوالفقار کا نام ذوالفقار کیوں ہے؟ میرے مولا صادق کا جملہ سنیں. حضرت فرماتے ہیں لأنه ما ضرب به امیر المومنین، اس لیے ذوالفقار کو ذوالفقار کہتے ہیں کہ علی نے اس کے ذریعے کسی کو نہیں مارا الا افتقرا. ذوالفقار، ذوالفقار دو فقروں والی تلوار. اب فقر سے مراد ادھر بھی دھار ادھر بھی دھار، یہ سمجھا جاتا ہے. دو دھاری تلوار کو ذوالفقار. لیکن مولا صادق تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. مولا صادق فرما رہے ہیں لأنه ما ضرب به امیر المومنین احدا، کسی شخص کو علی نے اس کے ذریعے نہیں مارا الا افتقر فی الدنیا من الحیات وفی الآخرۃ من الجنہ، مگر یہ کہ وہ شخص دنیا میں زندگی سے محروم ہو گیا، آخرت میں جنت سے محروم ہو گیا. یہ دنیا میں زندگی سے محروم کر دیتی ہے اور آخرت میں جنت سے محروم کر دیتی ہے. یہ دو فقیر بناتی ہے، زندگی کا فقیر اور جنت کا فقیر. علی علی فضائل میں بھی علی اور مسائل میں بھی علی. مولا علی کے مسائل پر اگر غور کریں، علی کی مصیبتوں پہ غور کریں تو علی جیسا مظلوم کوئی نہیں. مولا کو پتا تھا کہ بدر میں جو مار رہا ہوں تو اس کے بدلے میں میرے علی اکبر کو بخش دے. پتا تھا میرے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے اور اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، نبی کی نبوت کی خاطر، قرآن کی خاطر پتا تھا مولا علی کو کہ میں جو بدر میں مار رہا ہوں اس کے بدلے میں میرے حسین کو گھوڑے سے دوڑایا. سلام ہو علی جیسے مظلوم پر. علی کو پتا تھا میری زینب کے سر سے چادر اجرکو من النار. عزیزانو، جب جناب زہرا کی شہادت ہونے لگی، مولا علی سے فرمایا یا علی میرے حجرے میں حسن کو بھیج دیجیے. امام حسن سے ان کے مطابق وصیتیں فرمائیں. پھر امام حسن کو کہا بیٹا باہر جاؤ، بابا سے کہو کہ حسین کو بھیج دیں. پھر مولا حسین کو بلا کر مولا حسین کے مطابق ان کے مطابق انہیں وصیتیں فرمائیں. پھر آخر میں فرمائیں اب زینب کو بھیج دیں. آپ کو اندازہ ہے جناب زینب کی عمر 4 سال، 4 سال کی بچی ماں سے محروم ہو رہی ہے. آپ کی آوازیں بلند ہیں، مجلس میں خواتین بھی بیٹھے ہیں، مجلس میں مائیں بھی ہیں. اگر کوئی ماں بیمار ہو جائے اور بچے اس کے چھوٹے ہوں اور بیماری اس کی لا علاج ہو جائے تو چھوٹے بچوں کی ماں جب مر رہی ہوتی ہے وہ بہت تکلیف میں ہوتی ہے. وہ کہتی ہے میرے بچوں کو پالے گا کون، میرے بچوں کو سنبھالے گا کون. اسے یہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے.
زینب کو میرے حجرے میں بھیج دو۔ جب جناب زینب حجرے میں آئی فرمایا زینب یہ صندوق چا اٹھا کے لاؤ۔ یہ بھی صندوق چا اٹھا کے لائی، کیسے کھولو؟ کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے۔ فرمایا زینب جب میرے بابا کی رحلت ہو رہی تھی تو جبریل جنت سے پنجتن کے 5 کفن لائے تھے، 5 حنوط لائے تھے، 5 کفن لائے تھے۔ ایک کفن بابا کو دے دیا گیا، یہ 4 کفن ہے۔ تم ایک ایک کفن مجھے دکھاتی رہو، میں تمہیں بتاؤں کہ کون سا کفن کس کا ہے۔ اجرکم اللہ۔ میں کہوں گا جناب زینب سے بڑی ذمہ داریاں مل رہی ہیں، بی بی زہرا سے کہوں گا بڑی ذمہ داریاں دے رہی ہیں۔ 4 سالہ بچی کو کفن دیے جا رہے ہیں اور کفن بھی دینا زینب کی ذمہ داری۔ ایک کفن دکھایا، فرمایا زینب انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آئیں گے، انہیں میں نے بتا دیا ہے کہ یہ کام کس کا ہے، تم سے آ کر تمہارے بابا میرا کفن مانگیں گے، یہ کفن میرا ہے، یہ والا کفن میرا کفن اپنے بابا کو دے دینا۔ دوسرا کفن دکھایا، فرمایا زینب کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا بابا علی کا کفن دے دو، تو میری بچی یہ کفن تمہارے بابا علی کا ہے، یہ اپنے بابا کو دے دینا۔ ایک اور کفن دیکھ کر فرمایا بیٹا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا بھائی حسن کا کفن دے دو، تو یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے۔ آپ رو رہے ہیں، تصورات میرے ساتھ ہیں، آخری کفن رہ گیا، آخری کفن رہ گیا۔ جناب زینب نے دیا تو بی بی رونے لگی اور روتے ہوئے جناب زینب نے فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے، تمہارا بھائی حسین دوبارہ تم سے کفن مانگے گا تو یہ کفن بھی اپنے بھائی حسن کا حسین کو دے دینا۔ جناب زینب کم سن تھی نا تو ایک مرتبہ کہنے لگی اماں بھائی حسین کا کفن، رونے والوں بی بی زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا۔ اجرکم اللہ۔ میرا حسین کربلا میں بے گور و کفن۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تسلی کر کے روئیں گے، مجلس میرے حصے کی آخری مجلس ہے، نہیں معلوم آئندہ سال ان مجالس کی توفیق ہے یا نہیں، ویسے ہر مجلس کو یہی سوچ کر سنا اور پڑھا کریں کہ یا اللہ اگر ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے تو آج کی مجلس کو ذریعہ نجات بنا، کہ ہماری آنکھوں میں آنے والا آنسو ہماری بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ سلام ہو زینب کبریٰ پر۔ بی بی کے لقبوں میں ایک لقب ہے مصیبتوں کا داماد، جس کے گرد مصیبتیں طواف کرتی ہیں اسے زینب کہا جاتا ہے۔ نانا کا جنازہ دیکھا، ماں پہ گرتا ہوا دروازہ دیکھا، ماں کا جنازہ دیکھا، بابا کی میت دیکھی، حسن بھائی کے جنازے میں تیر لگتے دیکھے، حسین کے جنازے پہ گھوڑے دوڑتے دیکھے۔ اس وقت جناب زینب بہت مضطرب ہوئی تھی جب مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑے، آوازیں دے رہی تھی کوئی ہے جو میرے ماں جائے کو بچائے، کسی نے علی کی بیٹی کی نہیں سنی۔ جب پہنچی اپنے بھائی کے لاشے پر تو مولا کی پسلیاں کمر سے نکل رہی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ مولا کی پسلیاں پہچانا نہیں گیا لاشا، لاشے کو دیکھ کر کہا انت اخی زینب، تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو۔ یہ کہہ کر لاشے کے گھر چکر کاٹنے لگی۔ امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسا دے سکتا۔ زینب کو کوئی جگہ سالم نظر نہ آئی تو کٹی ہوئی گردن کا بوسا دیا اور مدینے کی طرف رک کر کے کہا نانا میں آپ کے حسین کے کٹے ہوئے گلے کا بوسا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جلدی نہیں ہے، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ 11 محرم کو قافلہ کربلا
کربلا سے چلا، کیسے جناب ام لیلہ نے علی اکبر کا لاشا چھوڑا، کیسے جناب ام فروہ نے حضرت قاسم کا لاشا چھوڑا، سنیں گے ذرا، اور کیسے جناب زینب نے حسین کا لاشا چھوڑا۔ اور جب ان بیویوں کا ذکر کریں نا تو ایک بیوی کو ضرور یاد کریں، کیسے بی بی رباب نے اپنے مولا حسین کا لاشا اور علی اصغر کا لاشا، مائیں بیٹھی ہیں مجلس میں، جو مرد بیٹھے ہیں ان کے گھروں میں بھی بچے ہیں، جب عصر عاشور امام حسین نے علی اصغر کا لاشا دفنا دیا تھا تو ماں کو تسلی ہو گئی تھی کہ میرا بچہ قبر کے حوالے ہو گیا۔ ایک ہی تو جنازہ تھا جو حسین نے دفنایا، باقی سب گنج شہیدہ میں رکھے ہیں، لیکن 11 محرم کو جب سر گنے جانے لگے تو کہنے لگے ایک سر نظر نہیں آ رہا، وہ حسین کا 6 مہینے کا بچہ، بتایا حسین نے خیمے کے پشت پہ جا کے اسے دفنایا تھا۔ اب اس بچے کی ماں دیکھ رہی ہے اور 4 نیزہ بردار ظالم ہیں جو زمین میں نیزہ ڈالتے ہیں کہ کہیں سے لاشا علی اصغر کا مل جائے، اور عجب نہیں ماں دعا کر رہی ہو، یا اللہ میرا بچہ بچا لے، یا اللہ میرے بچے کو بچا لے، لیکن ایک نیزہ زمین میں گیا، ماں نے منظر دیکھا لاشا باہر آتے ہو۔ عزادارو، ہر شہید ایک دفعہ قتل کیا گیا، تھکے نہیں آبادوں کو آزاد کریں، مگر علی اصغر 2 دفعہ قتل کیے گئے، ایک دفعہ تیر مار کر، ایک دفعہ خنجر چلا کے گردن علیحدہ کی گئی، نمنا سا سر جو نیزے پہ چڑھ بھی نہیں رہا۔ کیا گزری ہوگی اس بی بی پر؟ میرے مولا فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جہاں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی۔ سکینہ بی بی نے وفاداری کا حق ادا کیا، جناب رباب بی بی نے وفاداری کا حق ادا کیا۔ عزاداروں بہت رو لیے، ذرا تسلی سے ایک منزل بیان پر توجہ چاہوں گا۔ مجھے نہیں پتا شام غریبہ میں پانی کون لایا، میری تحقیق نہیں ہے، مگر سب مقتل کی تاریخ کربلا کی کتابوں نے لکھا ہے کہ شام غریبہ میں پانی بھی آیا، کھانا بھی آیا۔ جناب زینب نے پہلے بچوں کو پانی پلایا اور پھر بچوں کو کھانا کھلایا، اور پھر بزرگوں کو، بڑوں کو، بیویوں کو پانی پلایا، کھانا کھلایا۔ جب سب بچوں نے اور بڑوں نے کھانا پانی لے لیا تو جناب زینب امام سجاد کے برابر میں آگے بیٹھی اور کہنے لگی زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں ہے، اجرکم اللہ، زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں ہے۔ امام سجاد آئے اپنی ماں کے برابر میں بیٹھے، اماں پانی پی لیجئے، زندگی پلٹ آئے، بدن میں توانائی واپس آ جائے۔ حکم امام پا کر جناب رباب نے پانی پیا، کھانا کھایا۔ عزیزانو، اس سے زیادہ میں تفصیل سے نہیں بیان کروں گا، ممبر کا ادب بھی مانے ہیں، بی بی کی عظمت بھی مانے ہیں، میں اشارے میں بات کروں گا، اللہ کرے میری بات منتقل ہو جائے۔ بی بی نے شام غریبہ میں پانی پیا، کھانا کھایا، آدھی رات گزری تو جناب زینب کے برابر میں آگے بیٹھی، کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ انتظامات دیکھ سکوں، کہنے لگے میں آگے بڑھے تو سامنے ایک چوک
जालिम इब्न जुमू नामी एक जालिम ने बीवी पे हाथ उठाया। इमाम सज्जाद की आवाज है, मैं गैरतमंद लोगों से पूछूं, हमारे घर की औरत की तरफ अगर कोई अजनबी देखे, असीरे से रिहाई का मौका आया। दो सबब लिखे गए हैं कि क्यों रिहा कर दिया। एक सबब तो सकीना की जनाजे की कैफियत, जिंदा में शाम में नन्ना सा जनाजा, इस बच्ची ने खुद असीर रहकर सबको आजादी दी। इस बच्ची के लिए इसके बाबा का सर भेज दो। सरे हुसैन ला के रखा गया। अंधेरा था जिंदान में, एक चिराग जल रहा था। जब सर ला के रखा ना कनीजों ने, तो इमाम सज्जाद से पूछने लगी, भैया ये क्या है? फरमाया सकीना बाबा का सर है। अजीब मंजर था, जहां बैठी थी वहां से उठी, 3 मरतबा जमीन पर गिरी, फिर उठी बाबा। बच्ची ने बाबा का सर गोद में गौर से देखकर कहने लगी, आपकी रगें किसने काटी? बाबा आपके चेहरे पे किसका खून है? बाबा ये आपके सर पे कैसे मट्टी लग गई? बाबा मेरे गोशवारे खींच लिए, बाबा मुझे तमाचे मारते, बाबा मेरे कपड़े जला दिए, बाबा। सकीना ने मुंह पर मुंह रख दिया। बच्ची की सिस्कियां आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई। इमाम सज्जाद आगे बढ़े, बहन की नब्ज पर हाथ रखा, मुड़कर जनाबे ज़ैनब को देखा, अम्मा अम्मा रबाब को संभालो, आवाज़ आई इन्ना लिल्लाह। अय्याम अज़ा का इख्तिताम है, रो लीजिए जितना रो सकते हैं, मुझे नहीं पता कि क्या होना है। काफ़िला रिहा हो गया। मेरी बीवी ने मुतालबा किया, मुझे घर चाहिए जहां मैं अपने भाई का मातम करूं। हमारे साथ एक काफ़िला सालार करो दो कि जो हमें मदीना पहुंचाए, और हमारे तबर्रुकात वापस करो। तबर्रुकात कुछ वापस आए, एक गठरी ला के रखी गई। जनाब ज़ैनब ने गठरी खोली तो चादरें थी। एक चादर को देखकर कहा, भाभी उम्मे लैला आपकी चादर आ गई। एक और चादर को देखकर कहा, भाभी उम्मे
والی چادر بھی آ گئی. بہت رو لیا تدارو. قافلہ تیار ہوا, محفلیں لا کے کھڑی کی گئیں, اماریاں لا کے کھڑی کی گئیں. جناب زینب نے اماریوں کو دیکھا تو اس پہ رنگین کپڑے لگے ہوئے تھے. جو پردے لگے ہوئے تھے وہ رنگین کپڑوں کے تھے. بیوی نے فرمایا زین العابدین میں ان سواریوں میں نہیں بیٹھوں گی. اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا. کالے کپڑے لگواؤ تاکہ جہاں جہاں سے یہ قافلہ جائے لوگ سمجھ جائیں کہ اولاد زہرا حسین کے عزادار جا رہے ہیں. یہ جو کالے کپڑے آپ پہنتے ہیں یہ جناب زینب کی آرزو ہے. کالے کپڑے لگواؤ تاکہ عزاداروں کا قافلہ سمجھ میں آئے. جب قافلہ اماریاں تیار ہو گئیں جیسی بی بی چاہتی تھی ایسا ہی ہوا تو پھر امام نے فرمایا کہ اماں بیویوں سے کہے کہ بیٹھیں. اب بیویاں سوار ہو گئی ہیں, ساری بیویاں بیٹھ گئی تو امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں کیا ساری بیویاں بیٹھ گئی قافلہ چلے؟ فرمایا نہیں, بھابھی رباب نہیں ہے, بھابھی رباب نظر نہیں آ رہی. جناب زین العابدین مولا نے فرمایا مجھے پتا ہے میری ماں کہاں ہے, مگر پھوپھی اماں میرے ساتھ سب چلیں. اب آگے آگے امام سجاد, پیچھے پیچھے بیویاں. زندان شام میں قدم رکھا, کیا دیکھا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے لگائے, ایسے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا اور آوازیں دے رہی ہیں اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں. جناب زینب برابر میں بیٹھی, بھابھی قافلہ تیار ہے. تو روتے ہوئے فرمایا میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں میری بچی اکیلی. عزادارو آخری جملہ کہہ رہا ہوں, میں مجلس مکمل کر رہا ہوں. عزادارو جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا جناب زینب کا لانا آسان تھا. کتنا مشکل تھا, میں پلٹ کر نہیں جا رہا تاریخ کے پچھلے سفر پر. خیمہ جل رہا تھا, ایک شخص کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بی بی خیمے کی جلتی ہوئی چوب سے ٹکراتی ہے, پیچھے ہٹتی ہے, پھر دوسری طرف سے جاتی ہے, پھر آگ سے ٹکراتی ہے. تو میں دوڑتا ہوا گیا اور میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ وہ کہتا ہے میں یہ سمجھا شاید اس کے سر پہ چوٹ لگی ہے, اس کی آنکھوں کے نور چلا گیا ہے, اسے نظر نہیں آ رہا آگے آگ جل رہی ہے. وہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا گیا, میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ جل رہی ہے. تو اس بی بی نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا یا شیخ انا لنا علیل, اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو جل جائے گا اگر میں نہیں لاؤں گی. اور وہ بی بی جلتے ہوئے خیمے میں گئی, کبھی اپنی چادر سے آگ چھڑا رہی تھی. اس نے اپنے پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھایا. میں رونے والوں سے جملہ کہہ رہا ہوں, جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا لانا آسان تھا, قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا مشکل. امام لاتے تھے بی بی پھر چلی جاتی, امام لاتے تھے بی بی پھر چلی جاتی. محمل میں آ کے بیٹھی, شام کی عورتوں نے کہا الوداع یا زینب. میری بیوی نے محمل کا پردہ ہٹایا, شام کی عورتوں مجھ پہ ایک احسان کرو گی؟ ساری عورتوں نے کہا بی بی حکم کرے گی. قبر سکینہ کا اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا. آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں, تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا